السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی مدر کی کڈنی ٹرانسپلانٹ جرنی شیئر کروں گی کہ کیسے یہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہونے کے بعد گردے فیل ہوئے ہیں اور کیسے یہ ساری سفر سے گزری ہیں، کیا کیا ہمیں ڈیفیکلٹیز آئی ہیں اور کیا وجہ گردے فیل ہونے کی بنی تھی۔ اس سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی مجھے ضرور سپورٹ کریں، میرا چینل سبسکرائب لازمی کریے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شوگر جو گردے خراب ہونے کی مین وجہ تھی وہ شوگر تھی۔ 2010 میں میری امی کو شوگر ہوئی ہے اور 2021 میں گردے فیل ہوئے ہیں۔ تقریباً 11 سال جو ہے وہ شوگر ان کنٹرول رہی ہے۔ سب سے مین وجہ تھی شوگر ان کنٹرول اور بلا وجہ کی پین کلرز، بخار اور ایسے کوئی بھی دوائی کھا لینی ہے، لیکن شوگر ان کنٹرول کی سب سے بڑی وجہ تھی گردے فیل کرنا۔ 2010 کے بعد انہوں نے جب نہیں کوئی دوائی وغیرہ کھائی، آہستہ آہستہ وقت گزر گیا۔ 2011 میں ان کی زیادہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے تو ہمیں لگا کہ اب ہمیں شوگر والے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ بیچ میں 11 سال میں ہم 1-2 دفعہ پہلے بھی گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس، لیکن یہ دوائی چھوڑ دیتی تھی، کبھی مہنگی ہے یہ کہہ کے، کبھی مجھے سوٹ نہیں کر رہی، ہیوی ڈوز ہے اس لیے کہہ کے چھوڑ دیتی تھی۔ 2021 میں جب ان کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے ہیں اور تب ان کی یہ سمٹمز تھی کہ ان کو الٹی نہیں رکتی تھی، جسم پہ خارش ہوتی تھی، یورین میں جھاگ آتا تھا، تو یہ مین سمٹمز تھیں۔ اور تب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے ہمیں گردوں کی رپورٹس، باقی LFTs جو بھی ہوتی ہے شوگر کی، یہ ساری باڈی کی رپورٹس کروانے کو دی ہیں۔ تو تب ہمیں RFTs میں ان کا کریٹینائن کا ٹیسٹ ہوا تو تب پتہ چلا ہے کہ ان کے گردے جو ہیں نا وہ فیل ہو گئے، لیکن ابھی بہت سٹارٹنگ تھی۔ 1.9 ان کی تب ریشو تھی، بالکل سٹارٹ تھا۔ تو ہم نے 2023 میں ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا، لیکن 3 سال میں مسلسل ڈاکٹرز چینج کیے ہیں ہم نے حکیموں کے پاس گئے ہیں، کوئی بھی ہمیں بتاتا تھا کہ شاید یہ ادھر ہی سٹاپ کر جائے، گردے آگے مزید خراب نہ ہوں، کیونکہ جب اس کی ریشو زیادہ جیسے جیسے ہوتی رہتی ہے ویسے ویسے انسان ڈائلسس تک اور بالکل گردے کام ختم کر دیتے ہیں کرنا، وہاں تک پہنچتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ان کا 2023 کے سٹارٹ میں بالکل ہی فیل گردے ہو چکے تھے۔ اس ڈائلسس سے پہلے ہم نے فسٹولا بازو میں بنوا لیا تھا۔ جن کے اللہ معاف کرے ایمرجنسی گردے فیل ہو جائیں اور اچانک تو ان کی گلے میں لائن ڈلتی ہے تو وہاں سے گردے واش ہوتے ہیں، لیکن ہم نے فسٹولا بازو میں پہلے بنوا لیا تھا اور جب ان کے گردے واش ہوئے تب ان کے فسٹولا بنے کو 1.5 مہینہ ہوا تھا، تو تب ان کے گردے واش ہونا شروع ہو گیا۔ ہم نے پروسیجر سٹارٹ کروایا تھا لاہور میں۔ ہم پہلے گورنمنٹ ہاسپٹل گئے، انہوں نے ہمیں بہت ٹائم بتایا ہے، کوئی 6 مہینے کہہ رہا تھا، کوئی 8 مہینے کہہ رہا تھا، پروسیجر سے ٹرانسپلانٹ تک آنے تک ڈیٹ جو دے رہے تھے۔ پھر ہم 2 گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے، اس کے بعد ہم پرائیویٹ چلے گئے ہیں کیونکہ مدر زیادہ ویک ہو رہی تھی اور مسلسل ڈائلسس ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ لازمی ہو رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا لیتے ہیں۔ پرائیویٹ ہمیں تقریباً ساری رپورٹس ہونے میں 1 ہفتے کے اندر انہوں نے سارا ہمیں رپورٹس کروا کے ٹیشو میچنگ کی ایک رپورٹ ہوتی ہے ڈونر کی اور پیشنٹ کی، اور دوسری جو مین رپورٹ ہوتی ہے وہ بلڈ گروپ کی سیم ہو تب۔ تو الحمدللہ ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ بہت کامیاب رہا ہے، شکر اللہ، زندگی کی طرف دوبارہ مڑی ہیں بہت سارے حالات سے گزر کے اور بہت ساری مصیبت اور تکلیف سے گزر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی ہے۔ الحمدللہ ہر انسان اچھی اور زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہے، اس لیے ہم سے جو ہوا، جو ہم نے کوشش کی ہے اس سے ہم نے اپنی مدر کو ایک اچھی لائف دینے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، لازمی کمنٹ کریے گا، کوئی بھی کویسچن ہو، کچھ انفارمیشن چاہیے ہو، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کی زندگیوں کو بچائیں جب تک ممکن ہے، جہاں تک کوشش ہو سکے۔ تب ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔